اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا اسیاں کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں مولا تو ہی والی ہے۔ کلام لکھا، کلام ایسا ہی ہے، یعنی کہ موت کی یاد ہے، اس میں دنیا سے بے رغبتی کا معاملہ ہے، اپنی اعمال میں کوتاہیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، کچھ عمل نہیں ہے، منزل آگے بڑی لمبی ہے، پتہ نہیں کن کن جگہ ہمیں ٹھہرنا ہے، سفر کرتے کرتے کہاں کہاں گزرنا ہے، اور آگے منزلیں بڑی کٹھن ہیں۔ تو اس کا کلام لکھا اعلیٰ حضرت نے، اور مقطع میں کہتے ہیں کہ رضا منزل تو جیسی ہے، وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، جو دنیا میں پیدا ہوا ہے سب کو ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، مرید کو بھی ہے، پیر کو بھی ہے، سب کو ہے۔ رضا منزل تو جیسی ہے، وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو، یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے۔ اس کو اگر جملہ استفہام میں بناؤ تو یہ مطلب آئے گا، پوچھ رہے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کیا یہ ہاتھ خالی ہے؟ کسی کو دیا نہیں؟ سبحان اللہ۔ کس کے ہاتھ میں دیا؟ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ جب غوث پاک کے ہاتھ میں دیا تو غوث پاک کا فرمان نہیں سنا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا؟ سبحان اللہ۔ نہیں سنا آپ نے؟ تو اس کو روتے ہو، یہ تو کہو یہ ہاتھ خالی ہے، نہیں نا؟ تو پھر آگے شروع کرتے ہیں، مجتبی عاصی و شافع شہ ابرار ہے، مجتبی عاصی و شافع شہ ابرار ہے، تہنیت مجرم ذات خدا غفار ہے، جن کو سوئے آسماں سدا کے جلد بھر دیے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو یہ حدیث نظر کیوں نہیں آتی۔ جمعے کا روز تھا، حضور منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اعرابی دوڑتا ہوا ہے، آ کر عرض کی حضور کرم فرمائیں، حضور کرم کریں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، حضور کیا ہوا؟ بارش نہیں ہو رہی حضور، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں حضور، کھیتیاں صحیح ہو نہیں رہا معاملہ، کرم فرمائیں حضور۔ تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور میرے آقا نے دعا کی نا تو بادل آ گئے، اور بادل آ کر برسنا شروع کر دیا۔ اب بادل برسے 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 رک نہیں، برسے ہی برسے برسے ہی برسے۔ دوسرا جمعہ آ گیا، بارش برس ہی رہی ہے، وہی وقت تھا جمعہ کا خطبہ تھا، حضور خطبہ دے رہے تھے، وہی اعرابی دوڑتا ہوا، حضور کرم فرمائیں، کرم کیا ہوا؟ حضور بہت ہو گئی، اب کیا کروں؟ حضور ایسا کریں کہ بس صحابی کا عقیدہ دیکھو، صحابی کا عقیدہ دیکھو، صحابی کا عقیدہ دیکھو، دیکھو صحابی کا کیسا عقیدہ تھا۔ حضور ایسا کریں کہ ہمارے ارد گرد ہو، ہمارے اوپر نہ ہو۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم حوالینہ ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد، ہم پر نہ۔ بادل چھٹ گئے، اب وہاں مدینے میں نہیں ہو رہی، اطراف میں ہو رہی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کو سوئے آسماں سدا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، مجرم ذات خدا غفار ہے، اور لب زلالے
چشمۂ کن میں گونجے وقت خمیر. واہ واہ. محبوب کے لب کہ جب خبیر گوندا گیا تو کس چشمے کے ساتھ؟ زلال چشمہ کن. آہا چشمہ کن. امام کہتے ہیں جب بات ایسی ہے کہ لب زلال چشمہ کن میں گونجے وقت خمیر تو مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے. مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے. مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے. خبر اندھیری ہوگی کس کی؟ غلام کی؟ حضور کے غلام کی؟ نہ جی نہ. غلاموں کی قبریں روشن ہوگی انشاءاللہ. وہ آئیں گے نا، وہ آئیں گے نا. اعلیٰ حضرت اپنے محبوب کو پکار رہے ہیں کہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، کل بھی میں نے حدیث پاک سنائی تھی، آج بھی سن لو. بار بار سناتا ہوں تاکہ لوگ اس کو حس کر لیں. آقا جان صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ جو میں سنتا ہوں، اگر تم وہ دیکھ لو سن لو تو بہت رو اور کم ہنسو. کبھی کبھی میں گزرتا ہوں نا، کوئی نوجوان کھڑے ہوتے ہیں زور زور سے کہکے لگا کے ہنستے نا، تو میرا دل کرتا ہے جا کے پوچھوں بھائی کیا پروانہ آ گیا بخشش کا؟ کیا یقین آ گیا ہے؟ پرچی آ گئی ہے کہ بس تیرا جو انجام ہے وہ اچھا ہی ہے؟ اتنا بے فکر تو کہہ کے لگا رہا ہے. آقا فرماتے جو میں دیکھتا ہوں جو میں سنتا ہوں اگر تم دیکھ سن لو بہت رو کم ہنسو. میرے آقا کی جو قلب اطہر کی شان ہے نا، میرے آقا کا قلب اطہر اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. یہاں تک کہ پہاڑ بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے جب زمین بنائی، زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں، تو اس کو قرار نہیں تھا، زمین کو قرار نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے زمین میں میخیں گاڑی، تو پہاڑوں نے زمین کو پکڑ لیا. کیسے پہاڑ کتنی طاقت والے، کتنی طاقت والے پہاڑ کہ زمین کو تھام لیا. اللہ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اور اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ، تم ضرور دیکھتے، وہ ضرور دیکھتے. خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہو تو ریزہ ریزہ. اور یہی قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. سبحان اللہ. تو حضور کا قلب انور کی شان ایسی ہے کہ حضور تو شب معراج جہنم کا مشاہدہ فرمایا، آپ نے قبروں میں جو عذاب ہو رہا تھا ان کا مشاہدہ فرمایا. یہ حضور کا قلب انور ہے جو اتنا دیکھنے کے بعد بھی لوگوں میں مل رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں. حضور اگر میں دیکھ لے جو دیکھتا ہوں جو سنتا ہوں، اگر تم دیکھ لے بہت روتے کم ہنستے. ہے یہ نا؟ میرے آقا بڑے ہی کرم والے ہیں، ہم سے بڑی محبت کرنے والے. بے شک ہم حضور کے غلام ہیں نا، امتی ہیں نا، حضور بہت محبت کرتے ہیں. اور ہم بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے جاتے کہاں؟ کیوں؟ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا
کہ تیرے ہی دامن پہ گر آسی کی پڑتی ہے نظر، بے شک تیرے ہی دامن پہ گر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر تو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر تو جہاں کا بار ہے۔ اور مقطع میں اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی ہے نا، وہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہی اور حق کہی۔ بے شک آج دنیا کے کونے کونے میں رضا کے نغمے گونج رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر دو ایسے لفظ آ رہے ہیں جو مشکل ہیں، میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ واہ، واو الف واہ، واہ مانے کھلا، اسے کہتے ہیں باب رحمت واہ ہوا، واہ واہ ہونا کھلنا۔ ایک ہے منقار، منقار میم نون قاف الف رے، منقار کہتے ہیں چونچ کو، پرندے کی جو چونچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں منقار، مجازن لب، ٹھیک ہے۔ اب پھول کو دیکھ کر بلبل چہکتا ہے، اس کی منقار کھلتی ہے، اس کی چونچ کھلتی ہے پھول کو دیکھ کر، تو وہ پھول کی تعریف کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں بلبل سے مراد حضور کا عاشق ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنو اعلیٰ کہتے ہیں، کمال کہتے ہیں، گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستان، بوستان تو سمجھتے ہو نا، بوستان ایسی جگہ جہاں سے بو آ رہی ہو، خوشبو آ رہی ہو پھولوں کی، چمنستان، گلستان۔ گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستان، ارے کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، دیکھو تو صحیح کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ دیکھو تو صحیح نا کہ رضا کے ہونٹ کس پھول کی مدحت میں کھلے ہیں۔ ہاں ذرا پھول تو دیکھو، پھول کون سا ہے، تو پھر کیوں نہ گونجے۔ گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے۔